نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور ادھر ذکر کی محفل میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے فضل کے بغیر ہم اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتے، اللہ کی توفیق کے بغیر ہم اللہ کو یاد بھی نہیں کر سکتے۔ یہ محض اس ذات پاک کا ہم پر فضل اور کرم ہے کہ ہم اتنا زیادہ ذکر بھی کر رہے ہیں اور محفلوں میں شرکت بھی کر رہے ہیں۔ اگر اللہ پاک نہ چاہے تو ہم اللہ پاک کا ذکر نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ اور جو بھی بندہ اگر عبادت کر رہے ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس کو توفیق دی ہے۔ اور اللہ پاک ہر اس بندے کو توفیق دیتا ہے جو کہ جس کے اندر طلب ہو، نیکی کرنے کی طلب اگر جس بندے کے اندر ہے، اللہ پاک سے وہ مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ دنیا کو ہم مانتے ہیں، اللہ پاک کو بھی مانگنا چاہیے کہ یا اللہ میں تمہیں چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے تو مل جائے، یا اللہ مجھے تیری رضا چاہیے، یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ ہم دنیا میں جتنے بھی کام کر رہے ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہوں چاہے وہ دین کے ہوں، ان سب کے پیچھے اگر ہم ایک یہ سوچ رکھ لیں کہ بھئی اللہ کی رضا مقصود ہے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بلا تکلف بن جائے گی۔ ہم اللہ پاک کو دل میں کتنی مرتبہ یاد کرتے ہیں، کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی بارے میں سوچتے ہیں کہ بھئی میں جو بھی کام کر رہا ہوں، میں اگر آفس میں ہوں، میں اگر دکان پہ ہوں، میں اگر کاشتکاری کر رہا ہوں، کسی بھی شعبے سے منسلک ہوں، لیکن میں نے اس میں اللہ کی رضا سوچی ہے، اللہ کی رضا مانگی ہے، اللہ کی خوشنودی مجھے چاہیے یا کہ نہیں۔ ہم جب دنیا کے کام کرتے ہیں نا تو ہم صرف دنیا کے ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی دنیا کے کام ہم کریں تو ہمارا تعلق، ہمارے دل کا تعلق، ہمارے ذہن کا تعلق، ہمارے روح کا تعلق اللہ پاک سے جڑے رہنا چاہیے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہمارا جتنا بھی وقت اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم نے سوچا، ہم نے چاہا، وہ سارے کا سارا وقت بھی ہمارا عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ ابھی تھوڑا سا ہم اگر جائزہ لیں تو ہم اس چیز میں بہت کمزور ہیں، جبکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ابھی تو خیر سوشل میڈیا پہ ان کے ڈرامے بھی موجود ہیں، تو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو انہوں نے کوئی بھی بات ایسی نہیں کی کہ جس کو اللہ کے ساتھ منسلک نہ کیا ہو، اللہ کی یاد کے ساتھ منسلک نہ کیا ہو، اللہ کی رضامندی کے ساتھ منسلک نہ کیا ہو۔ اسی طرح جو بزرگان دین گزرے ہیں، اصحاب کرام ہمارے پاس سب سے بڑی مثالیں ہیں، وہ جب بھی بات کرتے تھے، جو بھی کام کرتے تھے، اللہ کی رضا سب سے زیادہ مقدم رکھتے تھے۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جائیں گے تو ہم اس چیز میں بہت پیچھے ہیں۔ ہم دنیا کے کام کر رہے ہیں تو بس دنیا کے ہی کام کر رہے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں آیا کہ اس میں میرا اللہ پاک راضی ہوگا یا اللہ پاک مجھ سے ناراض ہوگا۔ اگر ہم تھوڑا سا اس ذہن سے سوچیں تو اللہ پاک سے پوری امید ہے کہ ہم غلط کاموں سے بچ جائیں گے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ کوئی بھی غلط کام بندہ جب کرتا ہے تو اندر سے ایک آواز ضرور آتی ہے کہ یہ آپ غلط کام کریں، چاہے وہ کم عقل والا انسان ہو یا زیادہ عقل والا ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، جو بھی باشعور انسان ہے اس کو اندر سے ایک ضرور آواز آتی ہے کہ آپ صحیح کام کریں یا غلط کریں۔ تو یہ جب آواز آتی ہے تو اس کی بات سننی چاہیے کہ بھئی جو آپ کا ضمیر ہے آپ سے پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ غلط کام ہے، آپ نے نہیں کرنا، تو آپ فوراً روک جائیں کہ بھئی کیوں غلط کام ہے، کیونکہ اللہ پاک نے منع کیا۔ اور جو صحیح کام ہوگا وہ آپ کا ضمیر کہے گا، وہ بلکہ خوش ہوگا۔ جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک تمانت ملتی ہے، ایک اطمینان ملتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی روح جو ہے نا وہ خوش ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ اس سے اللہ پاک راضی ہو ہے۔
تو یہ جو تصوف کا سلسلہ ہے، چاہے جتنے بھی سلسلے ہیں اس سے پہلے گزر چکے ہیں اور الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں بھی عطا کیا نقشبندی شادی سلسلہ، اس میں ایک تو یہ ہے کہ سارے سلاسل ہم نے طے کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے سارے سلاسل کی ہمیں نسبت عطا اللہ پاک کرتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ تصوف میں جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ، چاہے آپ سوئے ہوں چاہے آپ جاگے ہوں، تو آپ کی جو مد نظر ہو وہ اللہ کی رضا ہو، چاہے آپ دنیا کے کام کریں، چاہے آپ ہنسی مذاق کریں، چاہے آپ کوئی نوکری کریں، چاہے آپ کوئی کاشت کریں، مد نظر آپ کا اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ تو جب آپ کے دل و دماغ پہ ہر وقت اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی چاہت، یہ ساری چیزیں آپ کے دل و دماغ پر چھائی رہیں گی، تو اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو آپ اطمینان میں رہیں گے، اللہ پاک آپ کو نفس مطمئنہ عطا کرے گا، اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اللہ کے ساتھ قرب نصیب ہوگا۔ قرب اسی کو کہتے ہیں کہ جو بندہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ یہ جو ہمارے سلسلے کا ذکر ہے اس میں فیوز النور کے آخر پہ جو بڑے وظائف ہیں اس میں پھر قلبی ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ تو قلبی ذکر کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کا قلب جو ہے نا وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے۔ آپ باتیں کریں لیکن آپ کا قلب اللہ اللہ کا رہے، آپ کوئی کام کریں لیکن آپ کا قلب اللہ اللہ کا رہے۔ تو جب یہ بندے کا قلب بن جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی ہر وقت اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اللہ کی عبادت میں شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے محنت ہے، سارے لوگ کر رہے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی چاہت کے مطابق، کیونکہ اللہ پاک کہتا ہے کہ جو محبت ہے نا اللہ کی محبت، وہ آپ کو چاہت کرنی پڑے گی، آپ کو مانگنی پڑے گی۔ باقی جو محبتیں ہیں دنیا کی وہ مجازی محبتیں ہیں ساری، اور وہ اللہ پاک نے ویسے ہی آپ کے دل میں ڈال دی ہیں۔ آپ کے والدین کی محبت ہے، آپ کے بہن بھائیوں کی ہے، آپ کے بچوں کی ہے، یہ ساری کی ساری محبتیں اللہ پاک نے قدرتی طور پہ آپ کے دل میں ڈال دی ہے۔ لیکن اللہ کی جو اپنی محبت تھی نا وہ اللہ پاک نے رکھ لی ہے اختیار میں، کہ آپ اگر چاہیں گے تو اللہ کی محبت آپ کو نصیب ہوگی، اور اگر آپ نہیں چاہیں گے تو کبھی بھی آپ کو اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ اس کے بعد جس طرح میرے استاد جی اس دن بیان فرما رہے تھے کہ جب آپ نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا ہے تو آپ نے اللہ کے نیک بندے، برگزیدہ بندے، انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام، صحابہ کرام سب سے محبت کرنی ہے، کیونکہ اللہ پاک ان سے محبت کرتا ہے، اور آپ نے اللہ کی خاطر ہی ان سے محبت کرنی ہے۔ تو جب آپ ان سب سے محبت کرنے لگ پڑیں گے تو اس کے بعد پھر آپ نے تمام مسلمانوں سے محبت کرنی ہے، کیونکہ وہ سب کے سب اللہ پاک کے برگزیدہ ہیں، اللہ پاک کو پیارے ہیں۔ جب آپ سارے کے سارے مسلمانوں سے پیار اور محبت شروع کر دیں گے تو پھر اس کے بعد تمام انسانیت سے محبت کریں گے۔ جب آپ تمام انسانیت سے محبت کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ پاک آپ کو تمام مخلوقات کی محبت بھی عطا کر دے گا۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہے، ان سب سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان سب سے محبت اس وجہ سے کرنی ہے کیونکہ اللہ پاک ان سے محبت کرتے ہیں، تو ہم نے اس کی رضا کے لیے ان سب سے، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ چرند ہوں، پرند ہوں، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے ساتھ ہم نے محبت کرنی اللہ کی رضا کے لیے۔ جب یہ والا ایک ہر بندے کا اس چیز کے ساتھ دل جڑ جائے گا تو ماحول معاشرے کا جو ہے وہ اتنا پیارا اور اتنا اچھا ہو جائے گا کہ کوئی بھی بندہ کسی کو نقصان نہیں دے گا۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے بارے میں نقصان کبھی نہیں سوچتا، بلکہ اس کے بارے میں فائدے ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہ جس طرح میرا بیٹا ہے اس کو میں نے کس طرح فائدہ پہنچانا ہے، کس طرح اس کی تربیت اچھی کرنی ہے تاکہ وہ کل بڑا ہو کے ایک اچھا انسان بن سکے، میرا بھائی ہے وہ کس طرح ترقی کر سکتا ہے۔ یہ بھائی کی محبت ہر انسان کے دل میں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہے، کیونکہ آج کل حالات کچھ ایسے بنے ہوئے کہ ہر بندہ جو ہے نا جی وہ اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو تو زیادہ ترجیح دیتا ہے، لیکن اپنے سگے بھائی کو بھی اتنی ترجیح نہیں دیتا۔ لیکن اچھے لوگ بھی موجود ہیں الحمدللہ جو کہ اپنے بھائی کو پرائرٹی زیادہ دیتے ہیں بنسبت اپنے کے۔ تو جب یہ والی چیز ہو جائے گی تو وہ اپنے بھائی کو سب سے زیادہ پرائرٹی دے گا، اس کو اپنے سے مقدم رکھے گا، اپنے سے افضل رکھے گا۔
اپنے سارے رشتہ داروں کو زیادہ پرائرٹی دے گا، ان کو سب سے زیادہ افضل رکھے گا، ان کو مقدم رکھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کو. آج ہم گاڑی چلا کر آ رہے تھے تو یہ سجاد بھائی بھی ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. ہر بندہ یہی چاہ رہا ہے کہ میں پہلے نکل جاؤں، دوسرا بے شک ادھر ہی رکا رہے، اس کی پرواہ نہیں ہے. اور اگر سب ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہ آئے. یعنی کہ جو بعض دفعہ سب لوگوں کا اتفاق ہوتا ہوگا کہ بھی گاڑیاں جو ہے نا بے ہنگام قسم کی رش بن جاتی ہے اور گاڑیاں پھنس جاتی ہیں، لوگ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایک بندے نے اپنی جلدی کی خاطر باقی لوگوں کو پیچھے کر کے تو اپنے آپ کو سب سے مقدم کر کے تو وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھنس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں. اگر ہر بندہ یہ کہے کہ بھئی میں بھی جلدی میں ہوں لیکن یہ جو ساتھ والا ہے یہ مجھ سے زیادہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جلدی کس کو ہوتی ہے کہ جو ایک بندہ جنازے پہ جا رہا ہے، اس کا ٹائم لمیٹڈ ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھئی میں نے جنازے پہ ٹائم پہ پہنچنا ہے. اس کے علاوہ یہ جو آگ بجھانے والا اسٹاف ہے، فائر بریگیڈ والے، ان کو چلو جلدی ہوتی ہے. یہ انتظامیہ والے جو ہیں، پولیس والے، ان کو جلدی ہوتی ہے کہیں اگر خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی پریشانی کسی کے ساتھ. باقی جو لوگ ہیں جنہوں نے گھر جانا ہے یا جنہوں نے گھر سے باہر کسی کام پہ جانا ہے تو وہ 2-4-5 منٹ سے کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑنے والا. لیکن اگر کسی نے کوئی بھی کام نہیں کرنا، چاہے اس نے گھر جا کے بس فضول وقت گزارنا ہے، وہ بھی روڈ پہ تو ایسے جا رہا ہوگا کہ جیسے فائر بریگیڈ کا شاید وہی عملہ ہے اور اسی نے جا کے آگ بجھانی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے اور ہم سب نے اپنے آپ کو پرائرٹی دی ہوئی ہے کہ میں پہلے نکل جاؤں، میں پہلے پہنچ جاؤں، باقی بے شک رکے رہیں دیں، باقی بے شک پھنسے رہے، میں نکل جاؤں. شکر الحمدللہ حدیث نعمت کے طور پہ آپ سب ساتھیوں کو بتا رہا ہوں کہ جہاں بھی گیا ہوں، جدھر بھی راستے میں، چاہے اپنی گاڑی تھی چاہے کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں، جب بھی کوئی رکاوٹ بنی ہے تو آیت الکرسی پڑھنی شروع کی ہے. اور شکر الحمدللہ کہ اس کے بعد گاڑی رکی نہیں ہے، چلتی رہی ہے، چاہے وہ آہستہ آہستہ چلی ہے لیکن چلی ضرور ہے اور رکی نہیں ہے. شکر الحمدللہ، کیونکہ اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، آپ کے لیے راستہ بنا شروع ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم سب لوگوں نے اسپیشلی جو سب سے زیادہ ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم تصوف کے سلسلے کے ساتھ ہیں اور ہم آگے جا کے سب نے صوفی بننے. اور ابھی بھی الحمدللہ کوئی نہ کوئی، ہر بندہ جو بھی ذکر اذکار کر رہا ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں صوفی موجود ہے، چاہے کوئی چھوٹے درجے میں موجود ہے، چاہے کوئی درمیانے درجے میں، چاہے کوئی اچھے درجے میں، اونچے درجے میں. لیکن جب کوئی بندہ ذکر کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا دل بن جاتا ہے، بننا شروع ہو جاتا ہے. تو ہر بندہ کسی نہ کسی درجے میں وہ صوفی ہے. جب صوفی لوگ دوسروں کا خیال نہیں کریں گے تو باقی لوگوں سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ جو کہ ہیں ہی دنیا داری کے معاملے میں بہت زیادہ پھنسے ہوئے. دنیا داری چھوڑنی نہیں ہے، اسلام نے کبھی بھی منع نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت کسی کہتے ہیں کہ جو بھی بندہ دیندار ہوتا تھا پہلے مذاہب میں، وہ یہ کرتا تھا کہ اکیلا بیٹھ جاتا تھا، دنیا کے ساتھ قطع تعلق کر لیتا تھا اور وہ صرف اور صرف دین کا ہی ہو جاتا تھا. نہ وہ پراپرٹی خرید سکتا تھا، نہ وہ شادی کر سکتا تھا، نہ وہ کوئی اور کاروبار کر سکتا تھا. وہ صرف اور صرف دینداری بس لے کے بیٹھ جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں اور ان پہ اللہ پاک نے خصوصی کرم کیے ہوئے، یہ ایک مکمل ذاتہ حیات لے کر آئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو راہبائیں تھیں اور راہب تھے، انہوں نے کیا کیا کہ آج کل تو خیر سوشل میڈیا سب کچھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اتنے زیادہ اسکینڈل نکلے ہوئے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایک ان نیچرل، ایک غیر فطری جو ہے نا ان کا جو برتاؤ تھا وہ اس میں رہ رہے تھے. تو ظاہری سی بات ہے، ایک بندہ جب شادی نہیں کرے گا تو اس کا کبھی نہ کبھی تو جو ہے نا وہ ایک قدرتی اس کی جو ایک خواہش ہے وہ ابھرے گی اور اس کا پھر کیا وہ کرے گا. اتنے زیادہ نیک تو صرف رشتے ہی ہیں، انسان تو ہو نہیں سکتا. انسان کو تو اللہ پاک نے دونوں جبلتیں دی ہوئی ہیں، دونوں اللہ پاک نے اس کو طاقتیں دی ہوئی ہیں، اچھا بھی اور برا بھی. اس لیے تو اس کا امتحان رکھا گیا. جانوروں کو اللہ پاک نے شعور دیا ہی نہیں، فرشتوں کو اللہ پاک نے اچھائی ہی اچھائی دی ہے. باقی بات جاتے ہیں انسان جس کو اللہ پاک نے دونوں طاقتیں دے دی ہیں، جو نیک کام کرنا چاہے نیک کرے، جو برا کام کرنا چاہے برا کرے. اللہ پاک نے پورا اختیار دیا ہوا ہے. ابھی جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ اللہ پاک کے یہاں ہمارا درجہ بلند ہوتا ہے، نیکی ملتی ہے، آخرت سنورتی ہے. جب برا کام کرتے ہیں تو اس کے برعکس ہوتا ہے. تو
اچھا انسان تو وہی ہے جو کہ گناہ کر لے، اگر سرزد ہو جائے انسان سے ہو بھی سکتے تو وہ فوراً توبہ کر لے. توبہ کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کے جو اس نے گناہ کیا وہ بھی معاف ہوگا، جو اس نے پچھلے گناہ کیے وہ بھی اللہ پاک معاف کرے گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اس کو اجر بھی دیں گے، یعنی کہ نیکیاں بھی ملیں گی. توبہ کہتے ہیں فوائد ہیں. تو توبہ کرنے کے لیے کوئی خاص وقت یا خاص جگہ یا خاص ماحول کی ضرورت نہیں ہے. آپ جہاں بھی چلتے چلتے آپ یہ کہہ لیں کہ یا اللہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. آپ چلتے چلتے بھی یہ بات اللہ پاک سے کر سکتے ہیں، اللہ پاک سے معافی مانگ سکتے ہیں. اگر زیادہ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو مصلی پہ بیٹھ کے آنسو نکال کے اللہ پاک سے معافی مانگیں، اللہ پاک ضرور سنیں گے، اس کا پھر زیادہ اجر ملے گا. یعنی کہ گناہ تو معاف ہوگا ہی ہوگا، ساتھ میں جو اجر ملنا ہے وہ زیادہ مل جائے گا. اور اگر آپ مصلی پہ اسپیشل بیٹھ کے اور آنسو بہا کے نہیں معافی مانگ سکتے تو آپ دل میں اگر محسوس ہوتا ہے تو چلتے چلتے زبان سے نہیں بھی بولے نا آپ، اللہ پاک تو اتنے زیادہ رحیم کریم ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ آپ کے دل میں اگر ندامت بھی آ جائے تو میں معاف کرنے والا ہوں، بشرطے کہ ندامت تو آئے، بشرطے کہ ہمارے اندر یہ ایک احساس ہوا ہے کہ یہ میں نے غلط کام کر دیا، بجائے اس کے کہ آج کل اللہ معافی دے ہم سب اس میں موجود ہیں، غلط کام کر کے تو اس کو بڑے فخر سے بیان کر لیتے ہیں کہ میں نے وہ فلاں کام کر دیا ہے. بھائی اس میں یہ فخریہ انداز کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ اگر ہو جائے تو اس کو چھپانا چاہیے. اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ جو گناہ ہوتا ہے میں اس کو چھپانے والا ہوتا ہوں، اس وجہ سے کہ اگلے جان میں نے اس بندے کی بخشش کرنی ہے. اگر آپ نے کسی کو بتا دیا تو پھر وہ گواہ بن جاتے ہیں، اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ ابھی تو بھی تم نے گواہ بنا لیے ہیں، ابھی پھر مجھ سے معافی کی توقع نہ رکھنا. اس لیے غلطی سے اگر گناہ ہو جائے تو اس کو چھپانا، اپنے گناہ کو بھی اور کسی کا گناہ اگر آپ نے دیکھ لیا تو اس کو بھی خاص طور پر آپ نے چھپانا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کا گناہ چھپائیں گے تو اللہ پاک آپ کی گناہ چھپائے گا، کسی کی پردہ پوشی کریں گے تو اللہ پاک آپ کی پردہ پوشی کرے گا. ہم نے یعنی کہ اللہ پاک اتنے رحیم ہے کہ ہم کسی کا بھلا کر رہے ہیں اپنے بھلے کے لیے ہی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک ہم سے خوش ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دیکھیں نا جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو لالچ میں کریں نا کہ میں اس کے گناہ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ میرے گناہ فاش نہ ہو جائیں، تو میں اپنے بھلے کے لیے، اپنے مطلب کے لیے، اپنی غرض کے لیے اس کا گناہ چھپا رہا ہوں. لیکن اللہ پاک پھر بھی آپ کو اجر دے رہے ہیں، پھر بھی اللہ پاک ہمیں اجر دیتے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں ٹھیک ہے، بے شک آپ کی نیت یہی ہے. اصل میں تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کا گناہ اس لیے چھپائیں کہ بھئی اللہ کا حکم ہے کہ دوسروں کی پردہ پوشی کر. ہماری نیت سب سے مین یہی ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کا گناہ اس لیے چھپائیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ بھئی دوسروں کی پردہ پوشی کرو، میں پردہ پوشی کر رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے. ابھی میرا جو بیک گراؤنڈ ہے اس میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے اس وقت کہ بھئی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ پاک میرے بھی پردہ پوشی کرے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے دل میں آ جائے تو اللہ پاک آپ کو اجر دیں گے. ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر آپ میری طرف چل کر آئیں گے تو میں آپ کی طرف دوڑ کر آؤں گا. اگر آپ میری طرف ایک بار آئیں گے تو میں آپ کی طرف 2 ہاتھ آؤں گا. مطلب یہ کہ اللہ پاک ہمارے نزدیک آنا چاہتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اللہ پاک سے دور رکھا ہوا ہے. ہم نے خود اگر ہم اپنے آپ کو اللہ پاک کے قریب کرنا چاہیں تو کوئی دیر نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے. ہم صرف یہ کہہ دیں کہ یا اللہ مجھے اپنا قرب عطا فرما دے، تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو اللہ پاک کا قرب محسوس ہوگا. اللہ پاک کا قرب کیسے محسوس ہوتا ہے؟ اللہ پاک کا قرب ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کو نیکی میں حلاوت محسوس ہونا شروع ہو جائے، گناہ سے آپ کا دل بیزار ہو جائے، جب آپ گناہ کریں آپ کا دل ڈر جائے، آپ کے دل میں خوف ہو جائے اللہ کی ناراضگی کا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ اللہ کے قریب ہیں. جب آپ گناہ کرتے ہیں نا تو اللہ پاک کی طرف سے آپ کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب آپ توبہ کر لیتے ہیں تو وہ صاف ہو جاتا ہے. اگر آپ توبہ نہیں کرتے تو ایک نقطہ لگتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا لگتا ہے، اور اس طرح کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب تک انسان کو ندامت ہو رہی ہے، اس کو اپنے گناہ کا احساس ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک اس کے دل پہ کچھ صفائی موجود ہے، پورے کا پورا سیاہ نہیں ہوا. جب کسی انسان کو
ندامت بھی نہیں ہو رہی اور اس کو احساس بھی نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے۔ ابھی تو بھی ظاہری بات ہے کہ اس کو توبہ اور استغفار کی خاص طور پر ضرورت ہے۔ استغفار کی تو خیر ہمیں ہر وقت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے جو اعمال ہیں یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کیسے کرتے ہیں۔ ہر عمل میں کوئی نہ کوئی ہماری غرض پوشیدہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ہمارا مطلب پوشیدہ ہوتا ہے۔ خالصتاً اللہ کی رضا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف یہ سوچیں کہ یا اللہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں میری صرف اور صرف جو مقصود ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ جس بندے کو یہ چیز نصیب ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو سب سے زیادہ اللہ کی رضا، صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہے۔ اس کے لیے کوئی اتنا زیادہ مشکل کام کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے شیخ نے بظاہر بتائے انہیں جب انسان کرتا ہے تو آہستہ 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 اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، پھر صاف ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کی طرف اس کا دل جھک جاتا ہے اور کرتے کرتے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور انسان کی طلب اور چاہت ضروری ہے۔ ذکر ہم کر رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری توجہ کے ساتھ کریں، لیکن ہمیں چھوٹ دی جا رہی ہے کہ بھئی آپ توجہ سے نہیں کر رہے یا نہیں کر پا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پھر بھی ذکر کرتے رہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی توجہ پوری کی پوری ذکر کی طرف ہو جائے گی، پوری کی پوری آپ کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے گی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائے گی۔ کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ ہم اتنے زیادہ اسلام سے دور ہو چکے ہیں، دین سے اتنا زیادہ دور ہو چکے ہیں، اللہ پاک سے اتنا زیادہ دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ بھی میں ذکر تب کروں گا جب مجھے اللہ کا قرب محسوس ہوگا، ذکر میں تب کروں گا جب مجھے اللہ پاک کی طرف توجہ نصیب ہوگی، تو پھر تو ہم ذکر نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے یہ بتایا گیا کہ اس دور میں اگر آپ بغیر توجہ کے بھی ذکر کریں گے تو کرتے کرتے ایک وقت ضرور آئے گا کہ آپ کی توجہ بن جائے گی۔ میرا ایک دوست تھا، میں کاؤنٹر ظاہری بات ہے سب لوگوں نے ماشاء اللہ اٹھایا ہوا پڑھ رہا تھا، تو اس نے وہ جو بابو بلے شاہ کا ایک قول ہے نا کہ وہ دیتا ہے مجھے بے صافہ اور میں دیتا ہوں اس کو گن گن کے۔ مفہوم اس کا یہ کرتا ہے کہ میں اس کو کاؤنٹنگ کر کے ذکر اس کا کر رہا ہوں اور وہ مجھے ان گنت دے رہا ہے۔ تو کہتا ہے جی تو آپ کیسے کاؤنٹنگ کر رہے ہیں، آپ کیوں اس کو جو ہے گنتی میں کیوں لا رہے ہیں، آپ بغیر گنتی کے کریں۔ وہ میرا دوست تھا، تھوڑا فری تھا، میں نے کہا بات سنو تم نے آج کتنا ذکر کیا؟ کہتا ہے جی میں نے تو کوئی نہیں کیا، بس صبح کے ٹائم کوئی نماز وغیرہ پڑھی تھی اور اس کے بعد۔ میں نے کہا اچھا، میں نے الحمدللہ اتنا ذکر کر لیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ گنتی کے ساتھ اتنا ذکر کرنا ہے۔ کہتا ہے اچھا پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا جی پھر گنتی کے ساتھ آپ شروع کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ آپ ان گنت ذکر شروع کر دیں گے۔ اور الحمدللہ ابھی ہم اس پروسیس سے گزر چکے ہیں اور گزر رہے ہیں، باقی بھی جو سینئر لوگ ہیں الحمدللہ وہ بھی ابھی کل بھی ذکر ہے۔ یہ ایسا ہے کہ جب آپ کا قلب شروع ہو جاتا ہے تو شیخ ہمارے کہتے ہیں کہ پہلے ایک وقت آتا ہے جب بندہ 70,000 مرتبہ زبان سے اللہ کہتا ہے، ایک دفعہ آپ کا قلب اللہ کہتا ہے، اور پھر کرتے 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 ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اگر آپ کی زبان نے ایک دفعہ اللہ کہا تو آپ کا قلب 70,000 مرتبہ اللہ کہہ دیتا ہے۔ تو اس وقت پھر جا کے آپ کی ان گنت کام شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی جس بزرگ نے یہ کہا تھا کہ بھئی وہ دیتا ہے مجھے ان گنت اور میں دیتا ہوں گن گن کے، تو ان کا قلب شروع ہو چکا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ جب بندے کا قلب شروع ہو جاتا ہے تو یہ تسبیح جو کاؤنٹر ہے یہ کم پڑ جاتا ہے۔ یہ تو بندہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے 5 دفعہ دبایا جب ادھر سے تو بے حسابہ ذکر ہو چکا ہے، تو اس وقت جا کے پھر بندہ بے شک کاؤنٹر رکھ دے۔ لیکن کاؤنٹر کی ایک خاصیت جو میں نے نوٹ کی اور آپ سب لوگوں کے ساتھ بھی، کہ جب آپ کا کاؤنٹر ہاتھ میں ہوگا تو دل تو خیر چلتے ہی ہے لیکن آپ کی زبان بھی چلے گی، اور جب آپ کا کاؤنٹر جیب میں چلا جائے گا تو آپ کی زبان کم از کم رک جاتی ہے۔ دل تو چلتا ہے لیکن زبان رک جاتی ہے۔ تو ہم نے زبان بھی چلانی ہے، دل بھی چلانا ہے، تو اس کے لیے کاؤنٹر اپنی انگلی میں رکھیں انگوٹھی کے طور پہ کہ بھئی جب آپ کو خیال آئے گا اچھا ٹھیک ہے جی ذکر شروع کر دیں گے، جب آپ کو خیال آئے گا آپ ذکر شروع کر دیں گے۔ آپ مطلب جس دن آپ کاؤنٹر کو دل میں یہ انگلی پہ نہیں رکھتے تو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی بعد پورا پورا دن گزر جاتا ہے، شام کو یاد آتی ہے وہ میرا تو آج کا ذکر پورا پڑا ہوا ہے، پھر آپ کاؤنٹر نکال کے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ شکر الحمدللہ کہ ہماری شیخ نے جو پابندیاں لگائی ہیں اس کا یہ فائدہ ہے کہ وہ تعداد پوری کر کے سو رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ تعداد رہ جائے تو پھر اگلے دن پھر نئے سرے سے شروع کرنی پڑتی ہے۔ یہ اسی وجہ سے پابندیاں ہیں کہ آپ پابند ہو جائیں۔ جب آپ ایک دفعہ پابند ہو جائیں گے تو پھر آپ کو
काउंटर की भी ज़रूरत नहीं है, तस्बीह की भी ज़रूरत नहीं है, आप अनगिनत में उसमें चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले ये गिनती क्या करना ज़रूरी है। बगैर गिनती के हम शुरू में नहीं कर सकते, हमारा अभी तक वो लेवल नहीं है कि हम अनगिनत पे पहुँच जाएँ फ़ौरन। उन बुज़ुर्गों ने वो पहुँचे हुए थे अनगिनत पे, इसलिए उन्होंने कहा था कि भाई वो मुझे अनगिनत देता और मैं गिन गिन के क्यों दूँ। तो सिलसिले के साथ जितने भी साथी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर एक साथी को अल्लाह पाक ने कुछ ना कुछ ज़रूर अता किया। किसी को बातनी उलूम अता फरमा दिए, किसी को अमलियात का ज़्यादा, यानी कि सबको थोड़ा थोड़ा सब हिस्सों में से मिला हुआ है, लेकिन किसी की कोई खासियत अल्लाह पाक ने ज़्यादा रख दी, काबिलियत अल्लाह पाक ने किसी एक फील्ड में ज़्यादा रख दी, किसी को सारी फील्डों में अल्लाह पाक ने अता कर दिया। उसकी दर पे कोई किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, लेकिन ये है कि सबको कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है। किसी को शुरू में मिल जाता है, किसी को दरमियान में, किसी को आखिर पे जाके मिल जाता है, मिलता ज़रूर है। ये नहीं हो सकता कि आप अगर अल्लाह का जिक्र करें और इतना ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करें तो अल्लाह पाक आपको खाली याद ही रखेगा, ये नहीं हो सकता। यानी कि आप देखें ना कि कोई भी बंदा, मिसाल के तौर पर हमारा दोस्त है इस्माइल, अगर मैं इसको 10 दफ़ा इस्माइल प्यार से कहूँगा ना इस्माइल इस्माइल इस्माइल, या ये मुझसे नाराज़ भी होगा ना, ये मुझसे पूछेगा हाँ भाई क्या मसला है, आप मुझे इतना ज़्यादा मेरा नाम क्यों पुकारें। तो जब हम अल्लाह ताला का नाम पुकारेंगे, दिन में 1000 मरतबा कोई पढ़ता है, कोई 10,000 मरतबा पढ़ता है, कोई 50,000, तो अल्लाह पाक ये तो नहीं हो सकता कि वो हमें जवाब ना दे, या ये नहीं हो सकता कि अल्लाह पाक हमसे अगर नाराज़ है तो नाराज़ ही रह जाए, वो ज़रूर राज़ी हो जाएगा। और ये मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह पाक की रज़ा ही है जो कि हम इतना जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमसे राज़ी है। ये चीज़ की अलामत है कि अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दी हुई है कि हम इतना ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक की रज़ा हर वक्त, हर लहजा, हर लम्हा हमने मतलूब रखनी है। और इसके साथ साथ अल्लाह पाक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी हमने ज़रूर मांगनी है कि या अल्लाह मुझे अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा दे, सिर्फ दावों वाली नहीं, सिर्फ नारों वाली नहीं, सच्ची मोहब्बत। जिस तरह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप मुझ जब तक मैं आपको अपने आप से, अपने पूरे अहल से, दुनिया की हर चीज़ से, जब तक मैं आपको ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँगा तब तक आप लोगों का मुकम्मल ही नहीं होगा। तो अभी हम देखिए हम किधर खड़े हैं, हम इस वक्त हमारा लेवल क्या है कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा तो ये है ना जी कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई हर बात पहले तो पढ़ें, हमें उसका इल्म होना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। जितनी अहादीस है वो हमें मालूम होनी चाहिए, उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी सुन्नतें हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए, फिर उसके बाद हमें उस पर अमल करना है 100%। ये तो है मोहब्बत। हम कहते हैं जी हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत करने वाले हैं, हम हुक्मदार हैं। तो कहाँ पे हम हुक्मदार हैं? हमारे कोई तौर तरीके वो वाले हैं, हमारे कोई तौर तरीके आशिकी वाले हैं? बिल्कुल नहीं है। एक बंदा है, मैं दुनिया की मिसाल देता हूँ, एक बंदा वो कहता है यार मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ लेकिन मैं तुम्हारी बात एक नहीं मानूंगा। वो कहेगा यार कैसे तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी बात तुम्हें माननी चाहिए। अगर कोई बंदा किसी की बात नहीं मान रहा तो इसका मतलब में मोहब्बत नहीं है, वो वैसे दावे कर रहा है, खाली बोली दावे कर रहा है, और हम सिर्फ खाली बोली दावे करने वाले हैं। तो हम अल्लाह पाक से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत मांगते हैं या अल्लाह हमें भी बता और हर वक्त मांगनी चाहिए। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब खुश होते हैं, वो कहते हैं कि जो भी बंदा नमाज पढ़ेगा, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मतलब ये कि आंखों की ठंडक का मतलब ये होता है कि मेरी आंखों को सुकून मिलता है, मेरी आंखों को चैन मिलता है जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है। तो हम देखें कि हम नमाज को कितनी ज़्यादा तरजीह देते हैं, उसको कितना ज़्यादा मुकद्दम रखते हैं। कभी टाइम पे पहुँच गए तो जमात के साथ, कभी टाइम पे नहीं पहुँचे तो खैर है, कभी टाइम पे पहुँच गए तो नमाज पढ़ ली, बाद दफ़ा लेट हो गई तो खैर है। इस तरह क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम खाली बोली दावे वाले हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मदार हैं। हम उनके हुक्मदार नहीं हैं। अगर हम उनके हुक्मदार होते तो हम उनकी एक एक बात, एक एक उनकी सुन्नत पूरे का पूरा उस पर अमल करते हैं। ये अलबत्ता ज़रूर है कि अल्लाह पाक ने हमें अपने हबीब की मोहब्बत की कुछ न कुछ लज़्ज़त अता फरमाई है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी साथी आए हैं, कुछ लोगों ने मेरे समेत, मेरी भी पहले छोटी छोटी दाढ़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी पूरी, ये मुझे किसी ने नहीं कहा कि भैया आप दाढ़ी रखो, सिर से वैसे कम अज़ कम, ना मेरे शेख ने कहा, ना मेरे उस्ताद ने कहा। जब अल्लाह पाक और उसके रसूल से मोहब्बत शुरू हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद दाढ़ी की तौफीक हो गई। अच्छा, इस सिलसिले में सब के सब, किसी को शुरू में तौफीक हो जाएगी, किसी को दरमियान में हो जाएगी, किसी को थोड़ा आगे चल के, लेकिन होगी ज़रूर
یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ اللہ کرتا رہے اور اللہ پاک اس کو ایک داڑھی اتنی بڑی جو اللہ پاک کی تمام انبیاء کی سنت ہے وہ سنتوں سے محروم رہ جائے. یہ نہیں ہو سکتا. ہو جاتا ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، 6 مہینے سال کے بعد ضرور وہ داڑھی بڑی کر لے گا. تو داڑھی بھی رکھ لی الحمدللہ. اس کے بعد ابھی جو مطلب حالات پہلے تھے آپ سب لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوتا ہوگا کہ بھئی جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں جس طرح پہلے ہماری ڈیلنگ چلتی تھی اس طرح ابھی نہیں رہی. ابھی ہم جب بھی کام کرنے لگتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یار اس میں کہ یہ کہیں غلط نہ ہو. مطلب ایک دفعہ سوچتے ضرور ہیں کہ بھئی یہ ہمارا کام غلط نہ ہو. بلکہ بعض آتی تو ایسے ہیں جو کہ جنہوں نے مطلب بینک سے قرض لیا تھا، یہ اس معاشرے میں اس چیز کو اتنا زیادہ عیب نہیں سمجھا جا رہا کیونکہ یہ سارا نظام ہی ابھی ظاہری بات ہے کہ وہ چل رہا ہے اسی سود والے کھاتے میں. تو جب وہ سلسلے میں داخل ہوئے الحمدللہ، ایک مثال کو تو میں جانتا ہوں، وہ سلسلے میں آیا، اس نے ذکر اذکار شروع کیے تو اس نے سب سے پہلے وہ بینک والا کلیئر کیا، دوستوں سے مانگے، رشتہ داروں سے مانگے، کمیٹی ڈالی. اس نے کہا جی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو کہ مطلب جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا، لیکن جو بھی کسی بھی محکمے کے ساتھ منسلک ہیں ان کو تو اس چیز کا پتہ ہے کہ وہ محکمے کی طرف سے ایک سہولت دی جاتی ہے. یہ بینکوں کے اصل میں سارے جال ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ ایک بندہ جو آزاد پھر رہا ہے اس کو ہم نے پیسے دے دیے تو اس کو قابو کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن ایک بندہ جو ادارے میں موجود ہے اس کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. سیدھا اس کے پاس کو آپ کال کریں گے، وہ اس کے کان پر روڑے گا ہاں بھی پیسے کیوں نہیں دے رہے. اس لیے انہوں نے کہا جی ادارے والوں کو ہم نے دینے ہیں. لیکن جو عام لوگ ہیں ان کو اتنی زیادہ وہ حالانکہ ان کو بھی دیتے ہیں لیکن اس کے لیے پھر بہت زیادہ شرائط ہے. تو اس دوست نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس بینک کو کلیئر کیا اور اس کے بعد وہ مطلب اتنا زیادہ شکر ادا کر رہا تھا اللہ پاک کا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نے مجھے اس بیماری سے، اس گناہ سے مجھے محفوظ کر دیا. تو یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے. اس کے علاوہ مطلب ہم دیکھیں نا کہ کتنے زیادہ ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس طرح عام حالات میں ہمارے استاد جی بھی اس دن کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا، سفارش کے بغیر کام نہیں ہوتا. بھائی کیوں نہیں ہوتا؟ آپ نے اللہ پاک سے یہ امید رکھی ہے کہ بھائی یا اللہ تو یہ کر رہے ہیں اور تو نے مجھے سیدھا راستہ دکھانا ہے اور میں نے سیدھے طریقے سے یہ کام کروانے. چلو اگر ویسے 2 دن لگتے ہیں تو اگر آپ تھوڑا سا مشقت کر لیں گے تو 10 دن لگ جائیں گے، لیکن کم از کم آپ کے دل پہ بوجھ نہیں آئے گا کہ میں نے غلط کام کر لیا، کسی کو رشوت دے دی یا کوئی سفارش کسی حد تک بزرگ کہتے ہیں کہ جائز ہے، وہ بھی جائز کاموں کے لیے ہے کہ بھئی آپ جائز کام کروا رہے ہیں تو اس کے لیے کسی جاننے والے کو کہہ دیں کہ بھئی آپ کہ اس ادارے میں اگر کوئی پتہ ہے تو مہربانی کریں اس کو کہہ کے، تو اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑا کام آپ کا اچھے طریقے سے ہو جائے گا، آسانی سے ہو جائے گا. سفارش کو بزرگوں نے کہا کسی حد تک، لیکن رشوت تو بالکل، رشوت کے بارے میں تو راشی والمرتشی کے معافی بات باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں. تو ہم دیکھیں کہ آج کل کتنا زیادہ اس چیز کا رواج ہے کہ بھئی ایک چھوٹے سے چھوٹا کلرک ایک ایسی سیٹ ہے نا کہ جو سب سے کم لیول پہ سیٹ والا بندہ ہے، اس کے پاس بھی اگر آپ جائیں گے تو آپ کو چکر دے گا کہ بھئی اگر یہ بھائی گیا اور اس کا کام ہو گیا تو اس نے پیسے دیے تھے. ابھی جو دوسرا بھائی ہے وہ جائے گا تو اس کو وہ کام فوراً نہیں کرے گا، اس لیے نہیں کرے گا کہ بھئی یہ بھی مجھے پیسے دے. وہ ایک دفعہ چکر لگوائے گا، دوسری دفعہ لگوائے گا، تیسری، چوتھی دفعہ وہ پتہ خود ہی کہے گا کہ یار بتا دو کتنے پیسے چاہیے میں آپ کو دیتا ہوں، میرا کام کر دو. بھئی آپ کیوں اس کو کہتے ہیں؟ جب سب کے سب ایسے لوگ ہو جائیں پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے کہ بھئی ابھی میں بھی ایک مطلب ادارے سے رہا ہوں الحمدللہ کہ ہمارے پاس تو ایسی نوبت ہی نہیں آتی تھی کہ بھئی چونکہ وہاں پہ پبلک ڈیلنگ ہے ہی نہیں، سب کے سب ادارے کے لوگ ہوتے تھے. کچھ اگر چاہتا ہوں میرے علم میں نہیں ہے، باقی تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 98% لوگ جو ہے نا وہ اس بیماری سے پاک ہیں الحمدللہ. لیکن جو پبلک ڈیلنگ ہے جہاں پہ عام لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے، کچہری ہو گیا، ہاسپٹل ہو گئے، تھانہ ہو گیا یا کوئی بھی مطلب جو پبلک ڈیلنگ جس کے ساتھ ہے، تو وہاں پہ آپ کو اس طرح کے واقعات اکثر سننے میں آتے ہیں. بلکہ اگر کسی کا واسطہ پڑے تو وہ تو بیچارہ پریکٹیکلی اس پروسیس سے گزرتا بھی ہے. لیکن ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ بھئی ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ اس چیز کو ہم نے اپنے اوپر کم از کم لاگو نہیں کرنا. باقیوں کا ہم جوابدار نہیں ہیں، باقیوں کو ہم بتا سکتے ہیں اگر کوئی ہمارا اپنا قریبی ہے، سمجھا سکتے ہیں اگر ہم سے کوئی سمجھنا چاہے، لیکن
اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے اوپر تو ہم لاگو کر سکتے ہیں. ہم پوری کوشش کریں کہ بھئی کوئی بھی کام ایسا نہ ہو کہ جس سے اللہ ناراض ہو، کوئی بھی کام ایسا نہ ہو کہ جس سے اللہ پاک کے نبی ناراض ہو، کوئی بھی کام ایسا نہ ہو کہ جس سے ہماری آخرت خراب ہو. یہ الگ بات ہے کہ اس سے ہمیں تھوڑی مشقت زیادہ کرنی پڑے گی. ہم اس مشقت سے بچنے کے لیے جو کہ ہم نے اپنے اوپر لینی ہے، اس مشقت سے بچنے کے لیے ہم غلط راستہ فوراً اپنا لیتے ہیں کہ بھئی غلط راستہ اپنائیں گے تو ہم جلدی منزل پہ پہنچ جائیں گے. وہ منزل کیا ملی کہ بھئی ہم نے اس کی بنیاد ہی غلط رکھ دی. تو تصوف کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ لوگ غلط کاموں سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے. 100% تو کوئی بھی انسان نہیں بچ سکتا، ظاہری سی بات ہے کہ اللہ پاک نے یہ جب بدعت رکھی ہے تو اسی وجہ سے رکھی ہے کہ کوئی بھی بندہ پتہ چل جائے گا کہ بھئی انبیاء کرام کو اللہ پاک نے اس چیز سے محفوظ کر دیا تھا کہ وہ گناہ کبیرہ سے محفوظ ہو گئے سارے. لیکن باقی جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ علماء ہیں، چاہے وہ مفتیان کرام ہیں، چاہے وہ صوفیاء ہیں، جتنے بھی انسان ہیں ان سب سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سرزد ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ہے. یہ انسان کی پہچان ہے. گناہ جو ہے نا یہ انسان کی پہچان، کیونکہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، اللہ پاک نے ان کو توفیق ہی نہیں دی. جب اللہ پاک نے انسان کو توفیق دی ہوئی ہے اس سے گناہ ہوگا تو وہ اپنے آپ کو انسان سمجھے گا. وہ توبہ کرے گا تو اصل میں اس کی حقیقت جو ہے نا وہ تب اللہ پاک کو توبہ کرنے والا انسان سب سے زیادہ پسند ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ بچوں والے ہیں. جب آپ کا بچہ آپ سے یا آپ اپنے والدین سے یہ کہہ دیں کہ ابو جان مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں بالکل بھی ایسا نہیں کروں گا، تو آپ کا ابو چاہے جتنا بھی سخت مزاج ہو وہ ضرور آپ کو معاف کر دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ انسان ہے، یہ بچہ ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ جو مطلب والدین ہوتے ہیں وہ زیادہ سخت مزاج کے ہوتے ہیں، انہوں نے تو لگانی ہی ہر صورت اگر آپ معافی بھی مانگتے ہو، لیکن وہ معافی آپ کی معافی بھی تب اس میرٹ کی ہونی چاہیے، اس لیول کی ہونی چاہیے کہ آپ نے معافی مانگی ہے تو اس کا مطلب ہے کچھ دیر، کچھ دن، کچھ مہینے پھر آپ اس غلط حرکت سے یا اس بیماری سے آپ محفوظ رہ سکیں. آپ بچ کے دکھائیں والد صاحب کو کہ بھئی میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آئندہ بچوں گا تو میں نے بچ کے دکھایا. یہ نہیں کہ بھئی آپ نے صبح معافی مانگی شام کو پھر وہی کام کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ والد سمجھ جائے گا کہ یہ جو معافی مانگ رہا ہے یہ ایکچوئل معافی نہیں مانگ رہا بلکہ یہ مجھ سے بچنے کی صرف ایک وہ ٹرک استعمال کرے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے قریب اور اپنا قرب نصیب فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. تمام ساتھی آیت کرسی پڑھ لیں. رائے وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
illallah 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 illallah. وہ کھولے یا نہ کھولے در تیری کیوں ہو اس پہ نظر تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبیین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم نے جو ٹوٹا ذکر کیا اپنی برکات میں قبول اور منظور فرمائے. یا اللہ حاضرین محفل کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، جتنی بھی نیک تمنائیں ہیں، سب اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرمائے.
یا اللہ یا ارحم الراحمین اس ذکر کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام، جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے یا جانے والے یا آنے والے یا اللہ سب مسلمانوں کو یا اللہ ثواب پہنچاتے ہیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یا اللہ ہمیں سلسلے کی جتنے بھی فیوز و برکات ہیں تمام کی تمام عطا فرما، عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ یا اللہ تمام سلاسل کی نسبت عطا فرما، خصوصاً سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کی نسبت عطا فرما۔ یا اللہ اس خانقاہ کو دین کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ جس خانقاہ سے اپنے دین کا کام لے لے، یا اللہ خادم خانقاہ سے دین کا کام لے لے، یا اللہ ہم سب سے دین کا کام لے لے۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا لے کہ تجھے پسند آ جائے، یا اللہ ہمیں ایسا بنا لے، یا اللہ ہم اس بننے کی یا اللہ نہ خود توفیق رکھتے ہیں نہ خود بن سکتے ہیں، یا اللہ تو نے ہمیں بنانا ہے، یا اللہ اپنی مرضی کے مطابق بنا لے، یا اللہ اپنی مرضی کے مطابق چلا لے۔ یا اللہ ہم اپنی مرضی تیرے تابع کرتے ہیں، یا اللہ ہم اپنی مرضی تیرے سپرد کرتے ہیں، یا اللہ ہم اپنی مرضی تیرے حوالے کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق چلا دے، یا اللہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق بنا دے، یا اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ سچا فرما بردار بنا، یا اللہ سچا امتی بنا۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں مظلوم ہیں سب کی مدد و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ جو فلسطین کو تباہ کرے، یا اللہ تو ان کو تباہ کر دے۔ یا اللہ جو فلسطین کے مسلمانوں کے پر ظلم کرے، یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ یا اللہ ان کو یا اللہ اس دنیا میں نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ عمر فاروق کے عمر زمان کے اماموں کی بیٹی کی صحت خراب ہے، یا اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ عمر کے گھر میں اپنی خاص برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہم جو بھی ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم مانگ سکیں اور جو ہم نہیں مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی خیر برکتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے مانگی وہ سب کی سب عطا فرما، اور جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ہے ان سے سب سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ و خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وآلہ بیتہ و اصحابہ اجمعین، آمین آمین آمین۔